والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم صلوات متوسل حضرت صاحب العصر والزمان بتصدق چہاردہ معصومین علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم چہاردہ معصومین علیہ السلام آپ سب کا ذکر اعضاء میں آنا قبول و منظور فرمائے اور اس ذکر کے صدقے سے جو رزق مانگ رہا ہے پروردگار اسے رزق کثیر عطا فرمائے، جو تندرست ہے اسے تبرک حسین باندھنے والے ہاتھ عطا فرمائے، جو عزادار بیمار ہیں ان سب کو شفا یابی عطا فرمائے، جو ہمارے نوجوان ہیں ان سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، ان کے گھر پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، انہیں تمام پریشانیوں سے نجات اس ذکر عظیم کے صدقے سے عطا فرمائے۔ یا رب محمد وآل محمد بحق محمد وآل محمد جو اس وقت اس دربار میں سکینہ بنت الحسین کے صدقے سے جو مانگ رہا ہے پروردگار عالم اس مجلس کے صدقے اس ذکر عظیم کے صدقے سے اس مومن اور مومنہ کی حاجت کو پورا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے وارث زماں کو اس نے ظہور عطا فرمائے۔ صلوات بر محمد صلی اللہ انتہائی واجب الاحترام عزاداران امام حسین علیہ السلام، شکر اور کفر کے عنوان سے جو سلسلہ آپ کی اور ہماری گفتگو کا جاری ہے ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ، اس میں ہم دہلیز معصومین پر اپنی عاجزی کو پیش کر کے ملتمس ہیں کہ یہ ہستیاں کہ جنہوں نے اس کی حمد کی تو ملائکہ ہوں، مقربین ہوں، جنوں انس ہوں، انہوں نے خدا کی تسبیح کو سیکھا، انہوں نے سجدہ کیا تو دنیا کو معلوم ہوا، ملائکہ کو علم میں آیا کہ اسے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کی ثنا کی تو دنیا کو سمجھ میں آیا کہ خدا کی حمد و ثنا کی تمیز و تہذیب کیا ہے۔ یہ محمد وآل محمد کا کرم رہا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے اور اس کے ذہن میں مرکوز بھی رہنا چاہیے کہ جب تک کوئی حق محمد وآل محمد ادا نہیں کرے گا خالق کی بارگاہ میں اس کا سجدہ قبول نہیں ہوگا۔ حق محمد وآل محمد سے مراد معرفت آل محمد۔ علامہ آیت اللہ محمد مہدی اصفہانی اپنے مکاشفہ میں لکھتے ہیں، کیا کہنے بابا، امام زمانہ کے قول کو پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، صلوات پڑھیے گا بر صلی اللہ محمد، فرماتے ہیں ہمارے وقت کی حجت، ہمارے صاحبان، ہمارے وارث ارشاد فرماتے ہیں جس نے بھی اللہ سے ہدایت اور معرفت لفظ کا ضامن ہوں اور اس لیے احتیاط سے بول رہا ہوں، کسی خطیب کے جملے نہیں، عالم دین کے جملے نہیں، وقت کی حجت بیان فرما رہے ہیں۔ کہا گیا کہ جس نے بھی خدا سے ہدایت یا خدا سے معرفت ہمارے بغیر مانگی اس نے ہمارے وجود کا انکار کر دیا۔ نعرہ
मकाला मैंने पेश किया है, बहुत बेशक। बड़ी जय्यद हस्ती गुजरे हैं मजहब शियत की। और मेहदी इस्फहानी फरमाते हैं इमाम के कौल को बयान करते हुए कि इमाम ने साफ अल्फाज में और दो टोक अल्फाज में कहा कि जिसने भी हिदायत तलब की या मारिफत तलब की हमारे बिना, तो उसने हमारे वजूद का इनकार किया, क्योंकि आले मोहम्मद का वजूद अल्लाह का वो शुक्र है कि जो इनसे हट जाता है वो शुक्र पे कायम नहीं रहता, कुफ्र पे चल पड़ता है। ये इस कदर जरूरी है कि मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद इस कदर जरूरी है कि अल्लाह की बारगाह में चाहे कोई बशर तमाम जिंदगी अपना सजदे से सर ना उठाए, क्या कहने वाह वाह लेकिन खालिक की बारगाह में अगर वो मारिफत के बगैर आने वाला सजदा है। ये पाक की हदीस मैंने पहले पढ़ी थी, अब मासूम की हदीस पढ़ रहा। मासूम ने फरमाया कि जिस शख्स ने भी मारिफत के बिना एक सजदा भी किया, अल्लाह ने उस सजदे को मुशक्कत में गिना, इबादत में नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि इरफान इबादत भी हो, इंसान के इल्म में हो कि मैं जो इबादत कर रहा हूँ वो दरअसल है क्या। क्या कहने वाह वाह वाह। और इनकी मारिफत, इसीलिए अभी क्योंकि मौजू आफ्ताब हैदर नकवी साहब मर्सिया खां है, उनके यहाँ एक कदीमी अशरा होता है, यहाँ का मौजू है ही कुरान के अहमियत के हवाले से। तो वहाँ मैं अर्ज कर रहा था कि मकारिम शिराजी एक बहुत बड़ा नाम और ये बहुत बड़ी हमारी किताब है, उसमें ये बात दर्ज है कि जब भी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई दुनिया से जाता है तो हमें सूरह यासीन याद आता है, ये एक अलमिया भी है। सूरह यासीन उस वक्त याद आती है हमें नबी साहब के जिस वक्त कोई दुनिया से गया है उसका इशारे सवाब हमने करना, जबकि उसमें अहमियत सूरह यासीन पर गुफ्तगू की गई है। और अहमियत सूरह यासीन पे गुफ्तगू करते हुए अब नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए मशवरा है कि आज के बाद आप जब भी सूरह यासीन की तिलावत करें तो इस तरह से करें। कहा गया है उलमाए कराम ने, और जिस हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ 150 उलमा ने मुत्तफिक होके कहा गया है कि जब भी यासीन कहा जाए तो फौरन दरूद पढ़ा जाए। जब भी यासीन, जैसे ही कहे ना यासीन, फौरन दरूद पढ़े। और फिर मजीद मैंने कहा ना कि 150 उलमा, अल मुजीब एक ऐप है, वो नौजवानों के मोबाइल में होनी चाहिए, उसमें 4000 से जायद सवालात अब तक मौजूद है, और आप भी अपना कोई सवाल उसमें लिख सकते हैं और 150 के करीब जो है उलमाए कराम उसका जवाब आपको देते हैं। बहुत अच्छी ऐप है अल मुजीब के नाम से, उससे भी आप रुजू कर सकते हैं अगर मकारिम शिराजी तक आपका रसाई नहीं। कहा गया जैसे ही यासीन कहा जाए तो फौरन दरूद पढ़ा जाए। पूछा गया कि इसलिए, कहा इसलिए कि यासीन लक़ब है उस हस्ती का कि जो ना होती तो कायनात ना होती। जो ना होती तो कायनात ना होती, इसका वजूद बाकी न रहता। कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सब जानते हैं माह रबीउल अव्वल भी करीब होता जा रहा है, उसमें आप सदाए या रसूल अल्लाह तो सुनेंगे, मगर मारिफत के पहलू हुसैन के दर से ही बांटे जाते हैं। ये सबके अज़हान में महफूज रहे क्योंकि मारिफत यहीं से बताई जाएगी। कहा यासीन नाम है, बताए साहब यासीन नाइम साहब नाम है पाक रसूल का, और इनके नाम का हक ये बनता है, हत्ता कि यहाँ तक हदीस में मिला है कि अगर कोई नामे इसमें मोहम्मद सुने और दरूद ना पढ़े तो उसे बखील तरीन शख्स शुमार किया जाता। बहुत जरूरी है कि जैसे ही नाम आए, अब कहा यासीन पढ़ते ही, अब तवज्जो चाहूंगा, यासीन पढ़ते ही दरूद पढ़नी है। और जब आप आगे बढ़ेंगे यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम, जब आप पढ़ते जाएंगे तो जब 12वीं आयत पे आएंगे तो फिर हुक्म हुआ कि जैसे ही 12वीं आयत आए
تو پھر آپ نے درود پڑھنا. واہ 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 واہ. پوچھا گیا یہ 12ویں آیت میں درود کیا ہے، کیونکہ 12ویں آیت میں انا نحن نعلم ہوتا. آپ مجھ سے بہتر سورہ یاسین جانتے ہیں. کیا کہا گیا؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. کہا جیسے ہی امام مبین کا ذکر آئے فوراً درود پڑھنا چاہیے. واہ واہ قبلہ واہ جیو. اب یہ قرآن کوئی پڑھتا رہے، دہراتا رہے، جب تک آل محمد سے انسان قرآن پڑھنا نہیں سیکھے گا تب تک وہ قرآن سے ہدایت نہیں، گمراہی حاصل کرے. یہ خطیبانہ جملہ نہیں ہے. بعد رسول خلافت کا دربار، اور انہوں نے کہا بعد رسول سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ فوراً قرآن کو مجتمع کیا جائے، قرآن کو پھر سے ریویو کیا جائے، اور قرآن کو پھر سے دیکھا جائے کہ قرآن صحیح طور سے ترتیب اس کی بنا دی گئی ہے، آیتوں میں فرق تو نہیں. تو کہا گیا یمن، مصر، شام، سب سے انہوں نے علماء کو بلایا، اور انہوں نے علماء کو بلایا. اب وہ جتنے جہاں بھر کے علماء آئے، انہوں نے آتے ہی کہا جب تک علی کا شاگرد ابن عباس نہیں آئے گا تب تک ہم یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ ترتیب نزولی کیا ہے اور ترتیب حاضر کیا ہے. کیونکہ ابن عباس، اب دیکھیے توفیق ہر کسی کی اپنی ہے. اگر بہت توفیق والے ہوتے تو کہتے علی کو بلا لیجیے، لیکن المیہ یہ رہا ہے کہ ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، کیونکہ انہیں مفسر قرآن کہا گیا، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا اتنا عبور کیسے رکھتے ہیں قرآن پر، تو کہا کرتے تھے یہ صحبت علی کا کمال ہے. بات صحبت علی پہ آئی ہے. میں نے کہا پورا عرب، روم سے بھی، یمن سے بھی، سب جگہوں سے علماء آئے، سب نے کسے پکارا؟ اب بات غلام کی ہے، شاگرد کی ہے، تو پھر شاگرد سے ہی سن لیجئے. کتاب ہے بنیان مرصوص، جہاں سے میں یہ حوالہ لے کے پڑھ رہا ہوں. کہا گیا کہ جب ابن عباس کو بلایا گیا، اب ابن عباس کو کیوں بلایا گیا تھا؟ اس لیے کہ جو ترتیب طے پائے گی اب وہی مسلمانوں میں رائج ہو جائے، اس لیے بلایا جا رہا ہے. اب یہ ہے ابن عباس کا معیار اور ابن عباس کا اسکیل کہ عرب والے ان کو کتنی اہمیت دیتے تھے، اور ان کا صرف یہی فخر تھا کہ میں علی کا شاگرد ہوں. اب جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے اس سے پڑھ رہا ہوں. کہا جب کوفے ابن عباس کا آنا ہوا تو کوفے آ کر ابن عباس نے کہا کہ میں ایک ہستی کو جانتا ہوں جو مجھ سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر پہ عبور رکھتا ہے. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد رسول کے بعد تو ابن عباس ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی اور شخصیت بھی ہے جو آپ سے بہتر تفسیر قرآن جانتی ہے. تو سب نے جب پوچھا وہ ہستی کون ہے، کہا تمر کے بازار میں بیٹھنے والا ایک کھجور فروش میثم بہترین مفسر قرآن. دیکھیے انہوں نے ان کی تعریف، ابن عباس نے، اہل سنت نے بھی اسے لکھا کہ ابن عباس معترف تھے میثم کی تلاوت کے، میثم کی جتنی تفسیر ہے، اور کہا کچھ خصوصی آیتیں تھیں کہ مسجد کوفہ میں میثم سنا رہے تھے، عبداللہ ابن عباس سن رہے تھے. واہ واہ اجرکم اللہ. کہا یہ کمال محبت علی ہے. ایسے نبی نے کہہ نہیں دیا تھا القرآن ما علی و علی و ما القرآن. معلوم جس دل میں علی بس جائے وہ قرآن شناس ہو جاتا. جس دل میں علی شامل. نبی نے صرف یہ محبت میں نہیں کہہ دیا کہ القرآن ما علی و علی و ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی کہ علی کے ماننے والوں میں اب قرآن کی محبت اور بڑھ جانی چاہیے. نبی نے مشورہ دیا کہ جب کبھی دل کرے
اس کی زیارت کرنے کا جو علی کے ساتھ ہے. اللہ یہ محبت قرآن بڑھانا بہت ضروری ہے. کہا گیا حکمران بیٹھے، خلافت کا دربار ہے، انہوں نے قرآن جمع کرنے کی بات کی کہ دوبارہ سے اسے ریویو کیا جائے، دوبارہ سے ہر آیت کو دیکھا جائے، دوبارہ سے دیکھا جائے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کی صحت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. سب جمع ہوئے، ابن عباس کو بلایا. ابن عباس نے آتے ہی پہلا جملہ یہی کہا، شاید تم لوگ حدیث رسول بھول گئے ہو کہ نبی نے کہا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے. اب ہم تمام زندگی بھی، کہنے لگے ابن عباس، اگر ہم تمام زندگی بھی محنت کرتے رہے تو ہم قرآن کو مجتمع نہیں کر سکتے جب تک کہ علی نہ آ جائیں. اب جس جملے کے لیے میں یہ واقعہ دہرا رہا ہوں اس تک لے کے آنا چاہتا ہوں اور توجہات چاہتا ہوں. کہا گیا حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی ایک ضخیم قرآن اپنے ساتھ لے کے آئے، کیونکہ تمام قرآنوں کی جلدیں اور تھی، علی کے لکھے ہوئے قرآن کی جلد اور تھی، کیونکہ سب نے سن کر لکھا تھا، علی نے دیکھ کر لکھا تھا. میرے مولا کا پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ. آج تک کوئی بھی عرب میں، عجم میں خطبہ قرآن جو میرے مولا علی کا نہج البلاغہ میں درج ہے اس کے برابر کا کوئی خطبہ نہیں لا سکتا، جس میں علی نے بتایا ہے کہ قرآن کیسی روشنی کا نام ہے. یہ علی نہیں بتائیں گے تو کون بتائیں گے؟ کیونکہ علی ذریعہ نجات ہے، علی وسیلہ نجات ہے. یہ علی کا ذکر جو آپ کر رہے ہیں معیار رسول، حدیث رسول کے مطابق اس وقت آپ علی علی نہیں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ تلاوت ہے، یہ مجلس اعضاء تلاوت ہے قرآن. اجرکم اللہ. کہا علی آئے اپنا ضخیم قرآن لے کر، اور وہ خط کوفی میں تھا. اب ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بار کوڈ سسٹم ہے، بار کوڈ، کیو آر کوڈ پروڈکٹس پہ ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ آپ وہاں سے سکین کریں اور پتہ چل جائے کہ پروڈکٹ اصلی ہے کہ نقلی. علی نے خط کوفی میں قرآن کو رقم کیا اور اسی خط کوفی سے حاصل شدہ بار کوڈ ہے. نہیں پہنچا پائے. یہ جو بار کوڈ کی حکمت عملی ہے اس وقت کے لوگوں کے پاس علی ابن ابی طالب سے آئی ہے. آپ کبھی خط کوفی کا قرآن دیکھیے گا اور بار کوڈ کو میچ کیجئے گا. میں کہوں گا بار کوڈ یعنی کہ علی کا لکھا ہوا بھی اصلی کی پہچان بتا دیتا. علی کا تو لکھا ہوا. کہا علی ضخیم قرآن لے کے آئے. اب خلافت کے اس وقت منصب پہ جو صاحب تھے کہنے لگے علی منبر رسول پہ قرآن رکھیے اور آپ اپنے گھر جائیں. توجہ چاہتا ہوں، منبر رسول پر قرآن رکھیے اور اپنے گھر چلے جائیں. علی نے واپس قرآن اٹھا کے کہا میں اس قرآن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. بہت شکر گزار، سلامت رہے. اب جملہ محفوظ کرنا ہے جوانوں نے اور میرے بڑوں نے مجھے تائید دینی ہے. مولا علی نے کہا اس قرآن کو میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. کہا کس لیے نہیں چھوڑ سکتے؟ کہا اس لیے کیونکہ تم علی کے بغیر قرآن سمجھ ہی نہیں سکتے. اب ایک اور فیصلہ ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا ہے کہ جو خلافت کے درباروں میں بلایا جاتا تھا یہ اس لیے بلایا جاتا تھا کہ قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اور اس لیے جاتے تھے تاکہ تفسیر قرآن میں خیانت نہ ہو. کتنی حکمتیں. علی خلافت کی طرف تو متوجہ نہیں ہوئے. کیا قول ہے میرے مولا علی کا؟
کہ دنیا سائے کے سوا نہج البلاغہ، دنیا سائے کے سوا کچھ بھی نہیں، دنیا سائے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کہا جب اس کے پیچھے بھاگو گے تم سے آگے جائے گا، اور جب اس سے منہ پھیر لو گے تمہارے پیچھے آئے گا۔ اب کوئی سمجھا ہے دنیا کو؟ علی نے کہا کہ جب انسان کیا ہے، دنیا سائے کی طرح، کہا جب انسان اس سے منہ موڑتا ہے تو یہ انسان کے پیچھے آتی ہے۔ اسی لیے کہا عمار 23 برس علی نے منہ موڑا، اجرکم اللہ۔ اور لکھا گیا ہے لوگ علی کے پاس اتنی تیز دوڑ کر آ رہے تھے کہ ان کے پیروں میں عبائیں الجھ رہی تھی اور منہ کے بل گر رہے تھے۔ یہ علی کی خاموشی دین کے لیے تھی، قرآن کے لیے تھی، حفاظت قرآن کے لیے تھی۔ اب المیہ دنیا کا پتہ کیا بن گیا ہے؟ دنیا نے قرآن حافظان قرآن سے لیا ہے، محافظان قرآن سے نہیں لیا۔ نعرہ حیدری، جزاکم اللہ خیر۔ حافظان قرآن اور ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، اور یہاں ایک لفظ سمجھ نہ آ رہا ہوتا ہے اور پڑھا جا رہا ہے۔ کہا یہ قابل قبول ہے، پوچھئے علی سے قرآن کس کا قبول ہے؟ کہا گیا حضرت قمیل کے لیے کہا کہ میرے سب چاہنے والوں میں قمیل کی تلاوت سب سے حسین ہے، جس کی علی تعریف کرے۔ اور ساسا ابن سوہان، جنہوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں مسجد ساسا ابن سوہان موجود ہے۔ ساسا کے لیے کیا کہا علی نے؟ کہا جیسا خطیب ساسا بن سوہان ہے ویسا خطیب کوئی پورے عرب میں موجود ہے۔ صلوات بھیج دیجئے پاک بلانے پر۔ تو جس قدر محبت علی اور عزت علی، اس قدر قرآن فہمی بڑھے، اس قدر شکر بڑھتا جائے، جس قدر شکر بڑھے گا اتنا نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے۔ معصوم فرماتے ہیں، میں نے کل بھی اسے دہرایا تھا، روز دہراتا رہوں گا کہ شکر کو جس قدر طویل کیا جائے، شکر کو جس قدر کثیر کیا جائے، اتنی ہی کثرت سے عطاؤں کا سلسلہ جاری ہو جائے۔ اب یہ معصوم کا فرمان، اور معصوم کے فرمان کے علاوہ ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ انہی معصوم ہستیوں کے لیے قرآن کی منزل سورہ دہر میں کیا ارشاد ہو رہا تھا؟ جب کہا کہ پوچھا کہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو کیا کہا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تو وجہ اللہ کا صدقہ ہے، اسی لیے ہمیں نہ تمہارا شکریہ چاہیے نہ تمہاری طرف سے جزا چاہیے۔ معلوم ہوا اس آیت نے جناب فضہ کی زبانی ادا ہو کر دنیا کو پیغام دے دیا ہے کہ جو وجہ اللہ سے جڑ جائے گا اسے نہ دنیا کی جزا چاہیے دنیا کا شکریہ چاہیے، لیکن ہمیں کس شے کا شکر کرنا، اجر کو بلند، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس شے کا شکر ادا کریں۔ سب سے پہلا شکر انسان نے کس وقت کیا؟ کہا حضرت آدم، کتاب حیات القلوب علامہ مجلسی کیا لکھتے ہیں؟ آدم زمین پر آئے، آتے ہی گریہ شروع کر دیا، گریہ شروع کر دیا۔ یہ جو رونے پہ فتوے لگتے ہیں نا، ان کا جواب دینا چاہتا۔ زمین پہ آدم کا پہلا قدم مشیت یہ تھی کہ شکریہ ادا کیا جائے، مگر آدم گریہ کر رہے تھے۔ معلوم ہوا اگر گریہ اور حسین کے نام پر بہائے ہوئے آنسو
کسی خطیب کے بتائے ہوئے نہیں ہے، یہ مشیت کے سکھائے ہوئے آداب ہیں، یہ شکریہ میں شامل ہے۔ ذکر علی پریشان تو نہیں ہو؟ ماشاءاللہ جناب جی، ذکر علی شکریہ کی منزل پہ ہے، شکر کی منزل پر ہے، آخر میں ہے، لیکن آخر سے پھر نبی تک ہے، نبی سے پھر جلی تک ہے۔ لیکن کسی نے اگر پہلے مقام شکر پہ کفر کیا، جو مقام علی ہے، کیا کہا گیا؟ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ۔ قرآن کی سورہ المارج پہلی آیت، کہا جب کسی مانگنے والے نے خدا کا عذاب مانگا، اجر کو بلا، تو سورہ مارج، اور اس سورے کے لیے معصومین کا فرمان ہے کہ جس نے سورہ مارج کی تلاوت نفلی یا واجب نمازوں میں کی، اسے ہم اپنی معرفت کا تحفہ عطا کریں گے، اور بروز حشر دنیا پریشان ہوگی، مومن پریشان نہیں ہوگا۔ اور شروع کہاں سے ہو رہا؟ اب کوئی کہے کہ تبرع سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کہا گیا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ، جب ایک سائل نے سوال کیا کہ مجھ پہ عذاب آئے، تو کہا گیا اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور کہا گیا کہ اللہ نے سورہ مارج میں جس پہ عذاب کیا، کہا یہ مارج کا عذاب ایک کافر کے لیے ہے، یہ کافر کے لیے ہے۔ عذاب مانگا کس نے؟ کہا گیا غدیر کے بعد کہنے والے نے، حارث بن نعمان فہری ملعون نے کہا اگر علی کو خدا کی مرضی سے بنایا تو خدا مجھ پر عذاب نازل کرے۔ کہا اسی وقت خدا کی جانب سے پتھر آیا، وہی عذاب آیا جو کعبے پہ حملہ کرنے والوں کے لیے آیا۔ وہی عذاب آیا جی، کیونکہ مانگا، معلوم ہوا علی کے معیار الفت کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ ابھی تو معیار الفت کا واسطہ نہیں دیا، اس نے علی کے صدقے عذاب مانگا، وہ بھی ہم نے دے دیا۔ شاید میں پہنچا نہیں پایا۔ معلوم ہوا دنیا اتنی توفیق سے بے بہرا ہے کہ یہ نہیں دیکھ رہی کہ اللہ علی کے نام پہ عذاب تک دے دیتا ہے، تو کیا نعمتیں عطا نہیں کرے گا؟ پڑھیے گا اس سورہ مارج، کہا گئی ہے ایسا سورہ کہ جس میں بیان کیا گیا اور تبرع سے شروع ہوا۔ اللہ نے کہا ہم نے عذاب نازل کیا، اور آپ پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھنے سے پہلے، معصومین کے احکام میں موجود ہے کہ بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ بسم اللہ قرآن پڑھتے ہوئے خصوصیت سے، کیونکہ بسم اللہ تولا ہے اور اعوذ باللہ تبرہ ہے۔ کہا پہلے تبرہ کرو۔ اب ڈاکٹر علی احمد صاحب آیت اللہ تقی بہجت، ان سے پوچھا گیا کہ تولا افضل ہے یا تبرہ افضل ہے؟ کہا تم نماز کس وقت پڑھتے ہو اور کس حالت میں پڑھتے ہو؟ کہا جب تک وضو نہیں کر لیتے تب تک ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کہا جب تک وضو نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔
کہ نماز تولّا ہے، وضو تبرّا ہے۔ تقی بہجت فرماتے ہیں کہ پہلے زبان کو پاک کرو، پھر درود پڑھنے کے قابل ہو جاؤ، کیونکہ درود جس کا ثواب آ جاتا ہے، جس نے ایک مرتبہ خلوص سے پڑھا تو اس کا ثواب گننے ملائکہ بیٹھ جاتا، اور کہا 1000 سال گزر جاتے اور وہ ثواب لکھتے رہتے۔ کہا گیا اسی دوران اگر دوبارہ پڑھ لیا جائے تو فرشتے کہتے ہیں ابھی تو پہلے کا ثواب نہیں لکھ سکے۔ اجرکم اللہ۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن پڑھیں تو پھر ان کے بتائے ہوئے طریقوں سے پڑھنا چاہیے، جیسے آل محمد نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ آل محمد فرماتے ہیں پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ اب بڑی دلچسپ بات ہے، آپ سب کا ساتھ چاہیے، انشاءاللہ ماتمیان بھی پہنچنے والے ہیں اور میں اپنی گفتگو کو اس پر سمیٹتا بھی چلوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ رجیم نکلا ہے رجم سے، تھوڑا سا اس تبرے کو سمجھ بھی لیجیے، رجیم نکلا ہے رجم سے۔ رجم کسے کہتے ہیں؟ رجم کہتے ہیں ایسی شخص کو کہ جو اس قابل ہو کہ اسے پتھر مارا جائے۔ یہ رجمی کی جاتی ہے نا حج کے موقع پہ، مشعر الحرام سے آپ کنکریاں چنتے ہیں اور پھر رجیم پر، رجم جسے پتھر مارا جائے، رجیم جو اس قابل ہو کہ اسے پتھر مارا جائے۔ اب دنیا جا کے تفاسیر میں دیکھ لے، اور اگر تفاسیر نہیں سمجھ میں آتی تو تاریخ میں دیکھ لے، 2 ہی رجیم ملتے ہیں۔ ایک وہ 3 کہ جنہیں پتھر نہ مارو تو حج نہیں ہوتا، کہ وہ رجیم ہے، اور دوسرا وہ جو علی کی محبت پر ایمان نہ لائے۔ کیونکہ حارث بن نعمان فہری کے لیے علماء اسلام نے لکھا ہے کہ یہ وہ رجیم تھا کہ جس پر اللہ نے خود پتھر پھینکا، نہیں پہنچا پایا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ کسی رجیم کو پہچاننا ہے تو اس کی نماز سے نہیں پہچانا جائے گا، بلکہ اس کے بغض علی سے وہ پہچانا جائے گا۔ اسی لیے محبت علی جس قدر ہوگی اس قدر انسان اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ دنیا کو ڈائریکٹ ڈائلنگ کا بہت شوق ہے، سیدھے سیدھے پہنچنے چاہتے تو نبی بھی کرتے، بت توڑنے تھے رسیاں پھینکتے بت گرا دیتے تھے، چاہتے تو وہاں پہ کوئی سیڑھی منگا لیتے تھے اور سیڑھی پہ چڑھتے اور بت گرا دیتے، لیکن اس وقت میں کیا کہا نبی پاک نے؟ اے علی آؤ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رجیم بھی علی کی وجہ سے لوگ ہو جائیں گے اور رحیم بھی علی کی وجہ سے لوگ ہو جائیں گے۔ یہ علی معیار ہونا بہت ضروری ہے۔ کہا گیا جب کاندھے پہ چڑھایا نا تو حسان بن ثابت شاعر نعت خواں اس وقت اپنا قلم روکے حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ اس وقت نبی کے کاندھوں پہ علی۔ نبی نے مخاطب ہو کے کہا حسان بن ثابت ہر بات پہ، ہر بزم میں، ہر نظم میں تم کوئی نہ کوئی شعر کہتے ہو، آج بھی کوئی شعر کہو۔ کہا آج شعر کہا ہی نہیں جا رہا کیونکہ اس وقت علی کے پیر وہاں دیکھ رہا ہوں جہاں معراج کی شب خدا نے ہاتھ رکھا تھا۔
نہیں سمجھ سکتے. مشیر کاظمی صاحب اے رائے حق کے شہیدوں جیسا ملی نغمہ بھی لکھا، کہتے ہیں کاندھے پہ کبھی باپ کبھی پشت پہ بیٹا، کاندھے پہ کبھی باپ کبھی پشت پہ بیٹا، ہم نے تو نبوت با امامت ہی کو دیکھا. تو کہا گیا جیسے ہی علی، ایک صلوات پڑھ دیجیے گا بر محمد والا، کہا جیسے ہی علی سوار ہوئے نا تو آپ نے ایک علی کا خوبصورت سا جملہ سنا ہوگا، یا رسول اللہ، پوچھا تھا نا نبی نے کہ کیا محسوس کر رہے ہیں، ابھی بس اسی محسوس کرنے کے احساس کو بیدار کرا رہا. علی سے پوچھا نا کیا محسوس کر رہے ہیں، تو علی نے بھی محبت میں کیا کہا تھا، چاہوں تو ہاتھوں سے ستارے توڑ سکتا ہے. چاہوں تو ہاتھوں سے ستارے توڑ سکتا، لیکن نبی نے پوچھا کیسے، کاندھے پہ علی ہے اور نبی نے یہ نہیں کہا اے میرے ولی کیا محسوس کر رہے ہو، جملے کا آپ لطف لینے والے، اے میرے ولی کیا محسوس کر رہے ہو، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا مبشر صاحب کہ اے میرے وسیع کیا محسوس کر رہے ہو، نہ یہ کہا اے میرے وزیر کیا محسوس کر رہے ہو، یہ نہیں کہا اے میرے اخی کیا محسوس کر رہے ہیں. اب میں محسوس کرنا چاہوں گا کہ کس کے چہرے پر ولایت کی مسکراہٹ بیدار ہو. نبی نے یہ نہیں کہا اے میرے، کیونکہ اس وقت علی ایسے حساس مقام پر ہے کہ علی کے پیر بلند ہیں، مہر نبوت نیچے ہے، بہت حساس مقام ہے، اور تمام صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ علی نبی کے کاندھوں پہ سوار ہے. تو میں جملے پھر دوہراؤں، یہ نہیں کہا اے میرے ولی کیا محسوس کر رہے ہو، اے میرے وسیع کیا محسوس کر رہے ہو، نہیں کہا نبی. اے میرے اخی کیا محسوس کر رہے ہو، نہیں کہا. اے میرے وزیر کیا محسوس کر رہے ہو، نہیں کہا، بلکہ نبی نے مسکرا کے کہا اے ابو طالب کے بیٹے کیا محسوس کر رہے ہو. بابا کے نام پہ خوش ہونے والے بیک وقت علی کو بھی خوش کرتے ہیں، بیک وقت نبی کو بھی خوش کرتے ہیں، کیونکہ ذکر ابو طالب ہے ہی ایسا. کیونکہ دین پر اگر کسی کا کچھ گیا ہے، دین پر اگر کسی کا کچھ لٹا ہے، دین پر اگر کسی کا خرچ بہت ہو گیا ہے، تو اس ہستی کو ابو طالب کہا جاتا ہے. اجرکم اللہ. حضرت اعلیٰ امام مظلوم، یہ ماہ سفر بہت قیامت کا مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں اہل سنت علماء کے ہاں کتابوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں اس بات پر کہ ماہ سفر میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں آپ کو صدقہ دینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے. یہ چلی آ رہی ہے بات، اور اس کی سختیوں کا ذکر ہر کوئی کرتا ہے، مگر عزاداروں
آپ کا صدقہ یہ ہے کہ آپ ان دنوں میں جتنا ہو سکے علی کی بیٹیوں کی شام میں جانے کا ماتم، یہی بہت بڑا صدقہ ہے اور یہی بہت بڑا جزیہ ہے، کیونکہ 13 دن منحوس کہے گئے۔ اس کی تاریخ تھوڑی سی بتانا چاہتا ہوں 1-2 جملوں میں، کہ ان دنوں کو منحوس اس لیے کہا جاتا ہے، نحوست بھرے کیوں کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے خریداری نہ کرو، کچھ نہ کرو، کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ جن دنوں میں علی کی بیٹیاں رسل میں گرفتار تھیں، جن دنوں میں علی کی بیٹیوں پہ تازیانے برسائے جا رہے تھے، جن دنوں میں علی کی بیٹیاں اس حال میں تھیں کہ بازار کے میں شرابیوں کا ہجوم تھا، ابھی تو آپ سے کھلی فضا کا حبس برداشت نہیں ہو رہا، اجازت دیں تو ایک حبس بیان کر دوں۔ شاہد قاضی صاحب، ایسا حبس ہے یہ کہ جسے میرے مولا نے بیان کیا ہے، اگر نہ کیا ہوتا میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ کتاب ہے مالی السبسین، کہا گیا مولا سجاد نے یہ جملہ کہا گیا ہے، کیونکہ مجھے پہلے بتانے دیں، کیونکہ شہادت ہے نا بی بی سکینہ کی آج، پہلے مجھے بتانے دیں کہ پہلا قید خانہ کیسا تھا۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں ہمیں اس مقام پر لا کر بٹھایا گیا، میں صرف آپ کی ہائے سننا چاہتا ہوں، عشق آپ جانیں اور آپ کا نصیب جانیں۔ میرے مولا سجاد نے کہا مجھے اور علی کی بیٹیوں کو بازار میں وہاں بٹھا دیا گیا جہاں غلام فروخت کیے جاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آپ نے ہائے کہیں جناب زینب آپ سے نازل، مجھے سکینہ کے قید خانے تک جانا ہے، اس لیے بیان کرنا ہے۔ کہا گیا ہمیں وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت جاتی تھی، کہا گیا اس کے بعد ہمیں ایک خرابے میں بٹھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں خرابہ کسے کہا جاتا ہے؟ خرابہ کسے کہا جاتا ہے؟ خرابہ کسی جیل کے اندر نہیں ہوتا، یہ سڑک کے کنارے بنایا جاتا ہے۔ میرے مولا سجاد نے کہا منہال کوفی، ہمیں جس خرابے میں ٹھہرایا گیا اس کی دیواریں چھوٹی تھی، چھت موجود نہیں تھی، علی کی بیٹیوں کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے پیر نہیں پھیلا سکتے، نہ مجبور کریں کہ میں اور سخت ہوں، ہائے کہیں تاکہ مرسا ہو سکے۔ اجرکم اللہ، کہا علی کی بیٹیاں پیر نہیں پھیلا سکتے، اجرکم اللہ۔ اور مولا سجاد کا جملہ اللہ جانے اولاد والے کیسے سنیں گے، اور میں اپنے جگر میں طاقت کیسے لاؤں گا۔ مولا سجاد نے کہا اور میری بہن سکینہ کو ایسے زندان میں رکھا گیا، اجرکم اللہ۔ میں آپ کو پہلا زندان بتا دیتا ہوں، یہ چیزیں جاننا بھی ضروری ہے، آج نہ رو سکے تو کبھی تو ذہن میں آئے گا۔ مالی سبتین میں مولا سجاد کے جملے، میرے مولا سجاد نے کہا ہم آل رسول کو ایسے قید خانے میں رکھا گیا جس میں اتنا حبس تھا کہ علی کی بیٹیوں کے چہرے پھٹ گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کی سائے کو قبول فرمائے۔ کہا علی کی بیٹیوں کے چہرے پھٹ گئے، حبس سے پھٹ گئے تھے۔ آپ نے حبس کی کیفیت دیکھی ہے، بس سمجھ گئے ان 3 قید خانوں کو، لیکن چوتھا قید خانہ آل رسول کو نصیب نہیں ہوا، صرف حسین کی یتیمہ کو نصیب۔ کہا گیا اس کے 7 دروازے تھے، اور جب حکم ہوا نا کہ سکینہ کو ایسے زندان میں رکھو کہ جہاں یہ جتنا روئے مجھ تک آواز نہ ہو، کہا سجاد نے بیٹیوں والے ہاتھوں سے بہن کو اٹھایا، پہلا دروازہ کھولا، بچی نے پوچھا بھیا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟
سجاد نے دوسرا دروازہ کھولا، بچی نے پھر فریاد کی۔ روایت کے جملے ہیں کہ 7واں دروازہ کھولنے کے بعد جب سجاد نے سکینہ کو اتارنا چاہا تو بچی نے بھائی کو زور سے پکڑ لیا اور کہا بھیا سجاد میں تو وہاں نہ سوتی تھی جہاں سب موجود تھے، اس اندھیرے زندان میں سکینہ بیٹھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ آج بھی روشنی مدھم کی گئی ہے، مدھم کی گئی ہے۔ یہ کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ علماء کا حکم ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی سکینہ بنت الحسین کے مصائب پہ نہ روئے تو اسے کہنا کہ کچھ دیر کے لیے اپنی اولاد کو کسی اندھیرے کمرے میں بند کرے۔ جب اس کی اپنی اولاد کہے گی نا بابا میرا دل گھٹتا، سمجھ میں آئے گا کہ سکینہ کے مصائب کیا ہیں۔ اسی لیے تو اجرکم اللہ، میں نے سمیٹ دیا بیان۔ مجھے معلوم ہے نازک دل ہے، نازک دل ہے، بس آخری جملہ سن لو۔ کہا سجاد دروازے بند کرتے گئے، سکینہ پکارتی نہیں۔ کبھی سجاد نے کہا بابا کو پکارو، کبھی سجاد نے کہا علی اکبر کو پکارو، کبھی سجاد نے کہا چچا غازی کو آواز دو۔ کہا پھر سجاد زندان کے دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ تمام رات، اللہ جانے ماتمی موجود ہے، جملے کا استقبال کیسے ہوگا۔ کہا تمام رات سکینہ زندان سے کہتی رہی بھیا سجاد میری مدد کرو، اور تمام رات سجاد زندان کے باہر سے کہتے رہے سکینہ گھبرانا نہیں، سجاد موجود۔ اجرکم اللہ۔ کہا فجر کا وقت آیا، سکینہ کی آواز آنی بند ہوئی۔ آخری جملے ہیں، سجاد نے دروغہ کو آواز دے کے کہا دروغہ زندان دروازہ کھول دے، میری سکینہ مر گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہا سجاد پہنچے تو بچی کی ہچکیاں بند رہی تھی، گود میں لے کے آئے، بی بی ام رباب نے گلے سے لگایا، سکینہ روتی رہی۔ بی بی زینب نے گلے سے لگایا، سکینہ بی بی روتی رہی۔ آخر میں سجاد نے گودی سے لگایا تو ایک مرتبہ بچی خاموش ہو گئی۔ بس اولاد والو آخری بات ہے، کہا اولاد والو عجیب مرحلہ ہوگا اس بھائی کے لیے جس بھائی کو باپ نے وصیت کی ہو کہ میرے بعد سکینہ کا خیال کرنا۔ کہا سجاد نے توق والے بدن پر، بیڑیاں والے بدن پر، زنجیر والے بدن پر سکینہ کو لپٹایا، بچی خاموش ہو گئی، خاموش ہو گئی۔ زینب نے کہا سجاد سکینہ سو گئی ہے۔ سجاد نے پلٹ کے کہا پھوپھی اماں سکینہ سوئی نہیں، سکینہ مر گئی ہے۔ بابا کو رونے والی، بابا کے پاس ماتم سکینہ